تو میں جو اصل بیان لے کے چلا تھا، ہاں یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں، لیکن میجورٹی عجیب عجیب باتیں، بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن جب آپ وہ کریں گے تو اس کا سوسائٹی پہ اثر بہت غلط پڑے گا، بہت غلط اثر پڑے گا سوسائٹی پہ. اسی وجہ سے ہمیں قیصر احمد راجہ پسند ہے. قیصر احمد راجہ جو ہے نا، وہ آج کل کے نام لحاظ لبرلز کے خلاف بہت خاندانی اور بہت مضبوط لب و لہجے میں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں پھیلائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو میں حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، پورا جو مسلمان ہوگا نا اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا. تو ہم ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں چکھ رہے؟ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر والی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو مکمل حوالے کیسے کریں گے ہم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن میں بار بار کیوں بیان کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کو آرڈر آیا تو شیطان نے ماننے سے انکار کر دیا. اس کی لاجک پوچھی تو جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کو جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ بس اللہ کے آرڈر پہ لبیک کہتے ہیں، اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس کی حکمت اور علت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس میں اتنا سکون ہے، اس لیے مسلمان کے پاس ایک ٹریک ہے، سیدھا راستہ جس پہ وہ چلتا چلا جائے. غیر مسلم کے پاس سرے سے راستہ ہی نہیں ہے. وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے، وہ اس مادی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ایک ہمیں سیدھا راستہ دیا ہے. اس راستے میں اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس راستے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دیے ہیں، اس راستے میں اللہ نے اپنا ریلیشن بھی بتایا اور مخلوق کا ریلیشن بھی بتایا. مخلوق کے ریلیشن میں اس اللہ نے ہمیں ماں باپ کا حق دیا، بیوی بچوں کا حق بتایا. تو مسلمان ان سارے ریلیشن کو پورا کرتا ہے. انہی ریلیشن میں، انہی احکامات میں ایک بہت اہم ترین حکم ہے صبر. یہ صبر بھی آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے. تو ایجوکیشن کا ریشو تو بڑھ رہا ہے لیکن خودکشیاں اسی حساب سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی انسان کی کامیابی کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری مذہب ہے. تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مذہب. دیکھو اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، اللہ ہم سب کو غموں سے محفوظ رکھے، یا تو وہ غم ہماری حماقت سے ہوگا یا کسی قدرتی حادثے کا نتیجہ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا. اگر قدرتی حادثہ ہے بھئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ صبر کرنا ہے. نیک لوگ صبر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کو ناپنے کا طریقہ ہو نا، کسی کی دینداری ناپنی ہے کہ کتنا دیندار ہے. جیسے بخار کبھی کسی کو ہوتا ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی ماتھا بعض دفعہ دھوپ سے گرم ہو رہا ہوتا ہے. ایکسپرٹ تو بتا سکتا ہے لیکن عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگاؤ گے پتہ چل جائے گا بھئی یہ دھوپ سے ماتھا گرم تھا یا واقعی سچی مچی میں اس کو بخار تھا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. وہ فرماتے تھے کسی کو ناپنے کے لیے کہ یہ سچی مچی کا دیندار ہے یا صرف دینداروں والا گیٹ اپ اختیار کیا ہوا اس نے، یہ ناپنے کے لیے کہ غم میں اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، پریشانی میں کیا حالت ہوتی ہے اس کی. میں اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیتا ہوں، خوشی میں کیا کیفیت ہوتی ہے. جو بے دین لوگ ہیں خوشی میں اترانے لگتے ہیں، اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. اچھا ایک اور بات یہاں پہ، بعض دفعہ آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، اپنی اوقات بھولتا نہیں ہے، لیکن دوسرا اس کے بارے میں بدگمان بلا وجہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گیا. تو یہ جو دوسرا ہے نا، یہ بہت پس ذہنیت کا ہوتا ہے.
علماء کے پاس پیسہ آتا ہے نا, ان کی دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. جب پیسہ نہیں تھا تو بھی ٹھیک ہے, آ گیا تو بھی ٹھیک, لیکن بلا وجہ بعض لوگوں کو جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. ابے ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بگڑ گئے ہیں, ابے ان کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں. حالانکہ نہیں ہوئے ہوتے پاگل, وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے بھی دل کی وہی حالت ہو, پیسہ آنے کے بعد بھی. تو ان کی مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی ہے, یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آج ایک نے کمنٹس میرے خلاف لکھے ہوئے تھے, اب یہ پہلے بڑے غریب ہوتے تھے, لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے تو کھانا آتا تھا ان کے یہاں. کسی نے لکھا, آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا پھینک رہا ہے, لمبی لمبی پھینکنے دو. اللہ کا شکر ہے ہم نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں, جب میں مشہور نہیں تھا نا, زیادہ خوش تھا. سمجھ رہے ہو, جن یہ بیٹھے ہوئے نا, 2006 میں مشہور تھا نہیں تھا. یہ پرانے لوگوں سے پوچھو جن کے زمانے کی ٹرینیں بندوق, استغفر اللہ, یعنی جو ماشاءاللہ رفیع بھائی ہمارے جوان ہیں, آپ سے بے تکلف ہے اس لیے. تو 2006 میں جب ہم یہاں آئے, کیا حالت تھی ہماری. اس وقت بھی پھدکتے پھرتے تھے کہ نہیں پھرتے تھے؟ کبھی آپ نے چین سے بیٹھا ہوا دیکھا؟ ہاں, وقتی طور پر کبھی کسی بات پہ غصہ آ جاوا ہو, وہ تو ہر آدمی کو آتا ہے, اس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے. نارملی تو ٹھیک خوش ہی تھے نا الحمدللہ. تو ہر آدمی کو مولویوں سے کچھ ذاتی بغض ہے لوگوں کو. بھائی مولوی کو تمہاری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے, کوئی ڈنڈا لے کے مسلط تھوڑی کر رہا ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے مان لو, نہیں سمجھ میں آئے مت مانو. لوگ کہتے ہیں یار یہ حلال یہ حرام, تو یہ پھر یہ لوگ ہماری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی ذاتی زندگی میں نہیں کرتے, ہم جنرلی ایک اصول بتاتے ہیں, تو لوگوں کو پھر چڑ ہوتی ہے, پھر مولاناؤں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ خوب سمجھ لو, جس طرح سے میں نے فیملی پلاننگ والوں کی دھجیاں اڑائی ہیں نا, اور خاندانی نظام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں, لیکن یہ NGOز میرے پیچھے ضرور پڑی ہوئی ہوں گی. ان کا بس چلے کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنا کے, اللہ بچائے, یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یہ نیچ حرکتوں پہ اترتے ہیں. ان کے پاس جب نظریاتی طور پہ جواب نہیں ہوتا نا, تو شخصیات پہ کیچڑ اچھالتے ہیں یہ. تو میں تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہتا ہوں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اللہ بچا, اللہ سے بس پناہ مانگتا ہوں میں. امریکہ میں ایک مولانا صاحب تھے, 15 سال پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی انہوں نے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی. 15 سال کے بعد ان کی بیگم نے کہیں کیس کیا, 15 سال پرانا. اب جو NGOز تھی نا, جو مولویوں سے چڑتی ہیں, انہوں نے 15 سال پرانے کیس کو اٹھا کے ایسا چلایا ہے کہ یہ آدمی بیوی پہ ظلم کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, اتنا ذلیل کیا بیچارے کو. اور یہ نہیں بتا رہی کہ بیوی کے ساتھ جس سے ڈیورس ہو گئی. تو یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کا تیروں کا رخ سب سے زیادہ مولویوں کی طرف ہے, اور عام مولویوں کی طرف نہیں. جو نماز کی ترغیب دے گا اس کی طرف نہیں, زکوٰۃ کی ترغیب دینے والے کی سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, حج کی ترغیب دینے والے سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے. ان کی دشمنی بندے سے ہے, اور میرے جیسے مولویوں سے ہے, جو عورت کو کہہ رہے ہیں کہ شوہر کی سربراہی مانو, جو عورت کو کہہ رہے ہیں نسل بڑھانا تمہاری فطری اور مذہبی ذمہ داری ہے, گھر سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کے پاس ڈیورس کا حق نہیں ہے. یہ جو مولوی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان کی کیونکہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں خاندانی نظام کو توڑنے پر, تو جو مولوی خاندانی نظام کو جوڑنے کی بات کرے گا, آپ کیا سمجھتے ہو اس کو یہ چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ یہ تو اب تک اللہ نے بچایا ہوا ہے مجھے. کوئی ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا ہے, رائی کا پہاڑ بنا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو, دینی چاہیے, علماء دیتے ہیں الحمدللہ, لیکن NGOز کو اس سے کوئی دشمنی بولو نہیں ہوگی, کوئی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ ان کی توپوں کا جو رخ ہے نا, وہ سارا رخ ہے ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دو, تباہ کر دو. اور وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو بس. آزادی کی بات کرو, وہ بھی آزاد, فلاں بھی آزاد, بہو ساس سسر کی خدمت سے آزاد. اب دیکھو آج ایک اسکینڈل آیا ہے کہ ایک سسرال نے بہو پہ ظلم کیا, اب اس کو مار دیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو اس پہ خاتون نے ری ایکشن ریکارڈ کروایا ہے, برقعے میں نقاب میں آ کے کہہ رہی ہیں جب ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جائے گا کہ بہویں ساس سسر کی خدمت کریں اور ان پر لازم ہے, تو یہی حشر ہوگا.
او بھائی ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہویں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, ایسے واقعات کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں. اس ایک واقعے کی بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ بہو ساس سسر کی خدمت ہی نہ کرے. جب گھروں میں رہتے ہیں تو چھوٹوں پر بڑوں کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ کی ماں کہہ رہی ہے بہو کو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لے کر آئے پانی, کیسے برداشت کر لو گے آپ؟ ہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, حد سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے, وہ غلط ہے, اس کو تو سب 100 دفعہ غلط کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ہوگا اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے, بھائی ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ظلم ہوتا ہے. اب آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی صحیح نہیں پتا چلتا. آپ کا شوہر نہیں ہوگا تو آپ یہ نہیں سب کو شوہر لیس بنانے کی کوشش مت کرو. مرد عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, نہیں کرتے بھائی, 99% محبت کرتے ہیں, اور 99% عورتیں بھی اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہیں. 1% کی وجہ سے سب کو برباد مت کرو. تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے, جس کا جو تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ NGOs یہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں, ان کو میرے بھائی آپ کے نماز روزے والے بیانات سے کوئی ایشو بولو نہیں. کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں میرے بھائی, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں نسل روکنے پر, اور ان زیادہ تر یہ KPK میں خرچ ہو رہے ہیں. تبھی KPK میں تو میرا بیان ہی یہی ہوتا ہے, بیان ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ میرے بہت بڑے دشمن ہیں, یہ کچھ بھی نکالیں گے, کچھ بھی نکالیں گے, یہ لطیفے بھی بنائیں گے, یہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ابھی. اللہ نہ کرے میرا ذرا سا گھر میں اختلاف ہو جائے اور میڈیا پہ آ گیا تو پھر دیکھو یہ کیسے اچھالتے ہیں. ہر آدمی کا ہوتا ہے, ابھی تک ہے نہیں لیکن ہو سکتا ہے, اللہ بچائے, علیحدگی بھی ہو سکتی ہے, کوئی چانس نہیں ہے انشاءاللہ علیحدگی کا. ایک مثال دے رہا ہوں, فوراً انہوں نے میڈیا کی زینت بنانا ہے, فوراً میڈیا کی زینت بنانا ہے. تو یہ توپیں لے کے کھڑے ہوئے میرے خلاف, کچھ ملے تو ہم تو ایک بات کے قائل ہیں, ذاق طعم الایمان, ایمان کا ذائقہ وہ چکھے گا جو اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مان لے. ہم عورت سے کہتے ہیں پردہ کرو, کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بس اللہ کے حکم کے آگے ختم. اب کوئی کتنی مرضی دلیلیں دیں ایکچولی کر کے ہٹا بے, اللہ نے عورت کو حکم دیا گھر سے باہر نکلے حجاب لے, ختم. دیا کہ نہیں دیا حکم؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا دیور سے بھی, اب آپ لوگ کو تکلیف شروع, دیور سے کیا کرے؟ پردہ کرے, ختم. اب ساس کہہ رہی ہے کہ نہیں ایکچولی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, وہ منہ ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بھائی جو بھی ہو رہا ہے آپ کے گھر کا ماحول, اللہ کا حکم ہے. بھابھی دیور سے منہ سے یعنی بول کیوں نہیں رہے, کیا کرے گی؟ پردہ کرے گی. آپ کو سالی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں پنجاب میں تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک صاحب ہیں, اپنی سالی کو لے کے آ رہے ہیں سفر میں. سالی, میں نے کہا سوالی وہ مولوی صاحب ہو کے سالی کو لے کے آ رہے ہیں, یہ تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں نہیں ایکچولی کو مولوی صاحب بھی شریف آدمی, ان کی سالی بھی. میں نے کہا بھائی شریف کی کیا بات ہے, آپ غیر محرم کے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتے, ختم. تو یہ تو لبرل لوگوں کی باتیں, آنکھیں صاف ستھری ہیں اور ہمارے دل صاف ہیں اور ہم گندی سوچ کے, تمہاری باتیں. ہمیں جب اللہ رسول نے کہہ دیا یہ محرم یہ نامحرم, ہمارے لیے سوچنے کا آپشن بولو. انگریزوں نے نا یہ لبرل ہوتے ہوتے پتہ ہے کہاں چلے گئے, اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جمشید سے سلام دعا ہے, اچھی ٹائٹ قسم کی سلام دعا ہے, وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. انگریزوں کا جمشید کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہاں والے جمشید کی نہیں. جمشید ایک کیریکٹر ہے, تو ان کے ہاں یہ کہ میری سوچ ٹھیک نہیں ہے, میری سوچ اچھی ہے. بھائی سوچ ووچ کی ایسی کی تیسی. محرم نامحرم کی تقسیم کس نے کی ہے بولو؟ اللہ نے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, ابا مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتے, ابا یہ کرتے ہیں, ابا وہ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ بھائی حسن سلوک کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھائی یہ کیا, بھائی یہ کہ چھوڑ دے. بھائی ہم ابا کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ابھی ایک نیا مسئلہ بھی مارکیٹ میں آیا کہ اسلام میں والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے, حسن سلوک کا حکم ہے. یہ نہیں لائے ہو بھائی مارکیٹ میں, بس کر دو یار, لوگ پہلے ہی پاگل ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا چاولوں میں دہی ڈال کے نہیں کھاؤ,
ان کا کلپ بہت چل رہا ہے, لوگ باولے ہو گئے, میں بھی حیران گیا یار دہی سے آج سے. تو پھر دوسرے ڈاکٹر نے رد کیا کہ کھاؤ. تو اب کیا کریں, کھائیں کہ نہیں کھائیں, ڈاکٹروں کے پھڈے. تو کسی نے بتایا وہ جنہوں نے کہا دہی ڈال کے نہیں کھاؤ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, واللہ عالم, یا ان کا ٹاپک ہے. میں تو کھا رہا ہوں بھائی, ہم تو دہی ڈال کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, تو قوم پہلے ہی دین پہ نہیں آ رہی ہے, اوٹ پٹانگ چیزیں سوسائٹی میں. لوگ کہاں ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں, آپ ان کو اور زیادہ باغی بنا رہے ہو, اور باغی بنا رہے ہو آپ ان کو. لوگ تو چھوڑ رہے ہیں اس زمانے میں والدین کی اطاعت. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس اللہ نے آپشن ختم کر دیا. جب اللہ نے کہہ دیا یہ کرو, تو اب ہمارے پاس کیوں کا آپشن بولو ہے ہی نہیں. ختم. سکون کی زندگی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو میں ایک مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے بڑے استاذ تھے, ان کو وہ کسی بات کا آرڈر کرتے تھے تو چھوٹے استاذ فوراً پورا کر لیتے تھے. ہم نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھتا ہی نہیں آرڈر صحیح ہے غلط ہے, بس ناجائز نہ ہو, بڑے کا ہے کر لو. تو ہمیں شریعت نے حکم کیا دے دیا؟ ماں باپ کی اطاعت جائز چیزوں میں لازم ہو گئی ہمارے اوپر. اور اللہ نے حکم دے دیا نماز پڑھو. اب جو سوچتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ایکچولی آج تھکاوٹ ہے, ایکچولی یہ نہیں ہے, سفر میں تو یوں. بھائی سفر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے کیسے پڑھنی ہے, حضر میں بھی اللہ نے نماز کے احکام بتا دیے, وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا, روزے کا طریقہ بھی بتا دیا. اب اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اسی طرح آخری بات, سچی مچی کی آخری بات, دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ لوگ کہتے ہیں داڑھی کہاں ہونی چاہیے؟ دل میں. کچھ کہتے ہیں داڑھی تو سنت ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے. کچھ کہتے ہیں اس زمانے کا کلچر تھی داڑھی, اس لیے رکھنے کا حکم تھا. جب ہم اسلام کو مانتے ہیں تو بھائی ہمارے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے, اعف اللحى وقص الشوارب خالف اليهود والنصارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں گھٹاؤ, ختم. اب سوچنے کا آپشن ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہو. بھائی رکھنی پڑے, آپشنل ہے ہی نہیں. یار سکھوں سے عبرت حاصل کرو. اتنی شدید گرمی میں 12-13 گھنٹے اتنی موٹی موٹی پگڑیاں پہنتے ہیں, اتنے پورے بالوں کا گچھا بنا کے سر کے اندر رکھتے ہیں. بچوں کو بھی میں نے دیکھا, بغلوں کے بال بھی کہتے ہیں بڑے ہوتے ہیں, ان کے مذہب کا حصہ ہے, پوری زندگی نہیں کاٹتے. ہمارے مذہب نے کتنی آسانی دے دی, صرف داڑھی بڑھاؤ باقی سارے بال کاٹو. سر کے بال آپشن ہے, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا نہیں رکھو. گرمی لگ رہی ہے, اب دیکھو ہمارے یہاں جون جولائی کا الگ سیزن چل رہا ہوتا ہے مردوں کا. جون جولائی میں ریفلیکٹ ہو کے روشنی آ رہی ہوتی ہے, مردوں کی کھوپڑی سے ٹکراتی ہے اور واپس ایک الگ لک آتا ہے. دسمبر میں افریقہ کے گھلے جنگلات, مذہب نے ہمیں اجازت دے دی کہ عورت کو بولا سر کے بال رکھنے پڑیں گے, وہ نہیں کٹا سکتی کیونکہ اس کی زینت ہے. زمانہ جاہلیت میں 2 سال عدت تھی عورت کی, 2 سال, اور اس میں وہ گندگی میں رہتی تھی. شوہر مر جائے نا, مینگنیاں لا کے ڈالتے تھے لوگ, گند میں رہے گی. اسلام نے 2 سال کی عدت کو ختم کر کے 4 مہینے لے کر آیا اسلام. نمبر 2, اس میں گندگی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے, صاف ستھری رہے, ہاں زینت اختیار نہ کرے. پھر بعض صحابیات کو اشکال ہوا تو آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں تم 2 سال کی عدت ہوتی تھی, اسلام نے تم پہ رحم کیا, 4 مہینے کی رکھ دی. اب یہ بھی نہیں کرو گی کیا؟ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. بھائی بعض مذہبوں میں تو بال ہی بال ہیں. میں کسی مذہب کا مذاق نہیں اڑا رہا, ان کا کلچر ہوگا, وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کو اس پہ فخر ہے, وہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اسلام نے, اگر اسلام کہہ دیتا بال بڑھاؤ, بغلوں کے بھی, مونچھے بھی, سر کے بال بھی, زیر ناف بال بھی, کتنی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہمارے لیے. اللہ نے ہمیں حکم دیا بھائی داڑھی مرد کی زینت ہے, داڑھی بڑھاؤ, باقی بالوں کو صفائی کے خلاف ہے, کاٹ دو ان کو. سر کے بال آپشنل, پٹے والے رکھو, چھوٹے رکھو. رزینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو. اصل میں حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے دولت مندوں کو جاہل رکھا, ہم غریبوں کو اللہ نے دین کا علم دیا. حضرت علی مسکین تھے, غریب تھے, علم تھا بہت, تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم کی دولت دے دی, مال سے غریب رکھا. آگے وہ وجہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ. مال فنا ہو جاتا ہے, علم ہمیشہ باقی. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے, ہم جب آئے نا تو ٹنڈ پہ ٹنڈ چل رہی تھی ہماری,
یہ لمبے بال رکھنے کا مجھے شوق نہیں، اپنے بچوں کو نہیں رکھنے دیتا میں، لیکن میں نے احتجاج میں رکھے ہیں. دور حدیث تک ہماری ٹرینڈ کرائی ہے. پھر ہم جب مفتی بننے کے لیے تخصص میں داخلہ لیا تو ہمیں کہا گیا کہ اب آپ اجازت ہے. ایک دن استاذ آئے، انہوں نے بولا کٹا دو، پھر ہم نے ٹرینڈ کروا لی. تو پھر میں نے کہا جب میں مدرسے سے فارغ ہوں گا احتجاج میں بال رکھوں گا، تو یہ احتجاجاً بڑے بال رکھیں. خیر، تو جب مسلسل ٹرینڈ ہو رہی تھی نا ہماری، تو ہمارے ایک طالب علم نے کہا کہ اصل میں تو شعر یہ تھا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. تو کہتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، لنا ٹنڈ وللجہال بالو، کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال. مدرسے کے طلبہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ٹنڈ، اور جو علم حاصل نہیں کر رہے بال. آگے تسلی کے لیے اس طالب علم نے کہا فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، بال ان قریب ختم ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، ٹنڈ کبھی بھی ختم نہیں. تو اللہ کی رحمت ہے بھائی، ٹنڈ کا آپشن بھی ہے. میں پرسوں جم گیا تو ایک صاحب کی بڑی خوبصورت ٹنڈ چمک رہی تھی. وہ لیٹے ہوئے نا تھائس لگا رہے تھے، تو ان کی ٹنڈ سے پسینہ اور روشنی ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی. تو سکھوں کے مذہب میں کتنی مشکل ہے، پھر بھی وہ عمل کرتے ہیں. ہمارے دین نے تو بہت آسانی کر دی بھائی. صرف داڑھی کے بال اللہ چاہ رہے ہیں کہ رکھ لو یار، باقی تو حکم دے رہے ہیں کٹاؤ، داڑھی کے رکھ لو. سر کے بال آپ کی مرضی ہے، رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے نہیں رکھو. اتنی آسانی کر دی، وہ نہیں ہو رہی. تو مسلمان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب دیکھو میں سکھوں سے پوچھتا ہوں کہ تم کیوں بال رکھتے ہو، وہ کوئی دلیل نہیں دیتے، کہتے ہمارے مذہب کا حکم ہے. یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم سید الانبیاء کی بات نہ مانیں اور ان لبرل لوگوں کی باتوں میں آئیں تو رکھ لو بھائی، اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمت کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا داڑھی والے جن چڑیل بھوت لگ رہے ہوتے ہیں کیا؟ میں آپ کو کیا لگ رہا ہوں؟ اسی پہ 4 ہوئی ہیں میری، اسی پہ 4 ہوئی ہیں، تو آپ کو بھی مل جائے گا رشتہ انشاءاللہ. ہاں کچھ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، ریجیکٹ کر دیتی ہیں، ایسی کی تیسی. ان لبرل انٹیوں سے شادی کر کے تم نے کرنا کیا ہے؟ وہ پھر میں بولوں گا بیچ کے کھا جائیں گی، تو ارشاد بھٹی آئے گا بولے گا آپ نے کیوں بولے بیچ کے کھا جائیں گی. اس لیے میں یہ جملہ بس لے لیتا ہوں. تو